بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ختم نبوت اکیڈمی میں۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی حضرت مولانا سہیل بابا صاحب مدظل العلی، ان کے والد محترم حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پرسے کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے والد محترم حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو ان کی کاوشیں تھی اسلام کے لیے، دین کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سہیل بابا صاحب ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس حیثیت سے جتنے بھی ہم دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے حضرت مولانا عبد الرحمان بابا صاحب ایک طرح سے ہمارے ہی والد کی طرح تھے، اور وہ آپ سب حضرات کو بتایا کہ وہ سہیل بابا صاحب کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ختم نبوت اکیڈمی کے جو متعلقین ہیں، ان سے اسی طرح سے محبت کرتے تھے جیسا کہ وہ اپنے صاحبزادگان سے کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبد الرحمان بابا صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں، اور قرآن کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، اب کا اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہو۔ تو میں صرف چند باتیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے مجھے گزارش کی کہ میں آپ کے ساتھ چند باتیں پیش کروں، عرض کروں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور نہ ہم نے یہ خود طے کیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کس وقت آنا ہے، اور نہ ہی ہماری چاہت اور ہماری پسندیدگی پہ یہ متعین کیا گیا کہ ہم نے دنیا سے کس وقت جانا ہے۔ یہ دونوں معاملات اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھا، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے جو تم نے اعمال کیے ہیں، تم دنیا میں زندگی گزار کے آتے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا اجر عطا فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقط فاز، تحقیق وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا گھر ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ موت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہم جب سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ سب فانی ہے، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام ہے، اس کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتا ہے ہم نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے. تو لہذا یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کریٹ اسی لیے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار کے آتے ہیں. لیکن یہ جو کائنات ہے، جس عالم کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے. اور اگر ہم اس پورے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جب اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو ختم کرے گا، اگر اس پورے نظام کو، پورے اوقات کو، ٹائم فریم کو، ٹائم زون کو ہم تقسیم کریں تو 3 ادوار میں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے عالم ارواح، کہ دنیا میں آنے سے پہلے تمام انسانوں کی جو روحیں تھیں وہ عالم ارواح میں رہتی تھیں. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی اس کا کوئی خاکہ، کچھ تصور، کوئی ایسی کوئی پکچر ذہن میں ہے، آپ کہیں گے نہیں، یہ تو اس کا یعنی وہ بھی نہیں ہے کہ کیسا وہ عالم ہوگا. لیکن جو مقدس روحیں ہوتی ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس عالم کا اس طرح سے یعنی مشاہدہ ہے میرے دماغ میں، اس طرح سے ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے دائیں طرف کون سی روح تھی اور میرے بائیں طرف کون سی تھی. جس کو اللہ رب العزت نے وعدہ ارسطو کے اندر بیان کیا نا، عہد ارسطو کے اندر، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. تو یہ جو وعدہ لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم سب نے اس بات کی شہادت دی تھی. تو یہ وعدہ کہاں لیا گیا؟ یہ وعدہ وہاں پہ لیا گیا. تو وہ ایک عالم ہے. پھر اس عالم کے بعد جب انسان کا وقت مقرر ہوتا ہے دنیا میں آنے کا، اور تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور اس وقت کے اندر انسان جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے. اور جس کو ہم عالم ماں کا پیٹ کہہ لیں، جس کو جب مرد اور عورت نکاح کرتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جب قرآن میں اللہ نے پورا اس کو بیان کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یعنی پورے مراحل بیان کیے کہ جس وقت دنیا کے اندر آنے کا وقت مقرر ہوتا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. کس طرح سے اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے. تو اللہ تعالیٰ ماں کے رحم کے اندر نطفے کے ذریعے سے جب قرار پکڑتا ہے، انسان حمل پکڑتا ہے، تو وہ ایک عالم ہے جس کو ہم ماں کے رحم کا عالم کہہ سکتے ہیں. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی وہ کیسا وقت تھا جو 9 مہینے تم رہے، تو آپ کو کہیں گے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسا تھا کیا نہیں تھا. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا، جو عالم دنیا ہے، اس میں آنے کا جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے تو انسان دنیا کے اندر آ جاتا ہے. اور جب آتا ہے تو کیا رو رہا ہوتا ہے، اور ساری دنیا ہنس رہی ہوتی ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے. تو اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ طے کر دیتا ہے کہ اب اس انسان نے اس دنیا کے اندر کتنا رہنا ہے. اب کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے. کچھ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، کچھ جو ہے بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے موت کے پھر اسباب متعین کر دیے. اب میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب کسی کا سبب ایکسیڈنٹ بن جاتا ہے، کسی کا سبب ہارٹ اٹیک بن جاتا ہے، کسی کا کوئی سبب بنتا ہے، اور دنیا سے انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اب جو جانے کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. اور اصل جو عالم دنیا کے اندر جو انسان زندگی گزارتا ہے، اگر اس کو بھی 3 ادوار میں تقسیم کرے تو 15 سال تک کی عمر کا جو دور ہوتا ہے اس کو حیوانی دور کہا جاتا ہے، جس کے اندر انسان کو، وہ بچہ جو ہے انسان حیوان کی طرح ہوتا ہے. بچے کو جہاں پیشاب آیا وہیں پیشاب کر دیا اس نے، جہاں نیند آئی وہیں وہ سو گیا، اور جو اس کو سامنے نظر آیا، جو چیز نظر آئی، حلال حرام پتھر مٹی جو نظر آئی، اس نے اٹھا کے منہ میں ڈال دی. اس کو کسی قسم کی تمیز نہیں ہے، وہ کپڑے اتار دیتا ہے، کپڑے اتار کے کھیل رہا بچہ. اور آپ بھی برا نہیں مان رہے، بچے نے پیشاب کر دیا آپ بھی برا نہیں مان رہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں بھائی بچہ ہے، نابالغ ہے، یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا. تو وہ 15 سال کا دور آپ نکال دیں. پھر اس کے بعد 15 سال سے لے کے 25 سال کا دور ہوتا ہے، اور 40 سال تک کا اس کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے، شہوانی دور ہوتا ہے. اس دور کے اندر بندے کے اندر خون، جذبہ، جوان اور خواہشات اور امنگیں، اور جو ہے وہ شیشے کے آگے کھڑا ہوا ہے اور بال بنا رہا ہے اور اچھے کپڑے پہن رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے اور ایسے چل رہا ہے، اور دنیا کو اس نے فتح کرنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جی میں تو بس میں ہی ہوں. اور یہ ساری چیزیں انسان جو ہے اس وقت کے اندر، اب جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرد ظالم میں شبت پرہیزگار. کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا جو ہے وہ پیغمبروں کا شیوا ہوتا ہے.
کیونکہ اس زمانے میں تو انسان کا خون گرم ہوتا ہے نا، جذبات، خواہشات. اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، دینداری اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو وہ اعزاز دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے وہ ایک نوجوان ہوگا جس نے جوانی کے اندر اپنی عزت، آبرو اور عصمت کی حفاظت کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اعزاز دیتا ہے. تو پھر یہ 40 سال کا دور ہے. زیادہ تر دیکھیں اکثر انبیاء کرام کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی. تو حکما کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے اندر انسان کے اعضاء بھی مکمل ہو جاتے ہیں، انسان کی جو عقل ہے، سمجھ بوجھ، وہ سب کچھ مکمل ہو چکی. اب 40 سال کے بعد جو ہے اس کا تنزلی کا دور ہے. اب یہ حضور نے فرمایا میری امت کی ایوریج ایج جو ہے وہ 63 سال. اب 40 سال سے لے کے اس کو کیا کہتے ہیں، عرفانی دور. کیا دور ہوتا ہے یہ عرفانی دور ہوتا ہے. اب ہر چیز آپ کی سمجھ میں آنے لگ گئی ہے، معاملات سمجھ میں آنے لگ گئے، دنیا کی چیزیں، ہر چیز سمجھ میں آنے لگ گئی. اب وہ ایک نوجوان حرکتیں کرا کر کوئی بات نہیں یار، ابھی جوان ہے، کرنے دو. جب ہماری عمر کو پہنچے گا، 50 سال کا ہوا، 60 سال کا ہوا، 70 سال کا ہوا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ تجربہ ہے نا. تو وہ اس کو کہتے ہیں عرفانی دور. اب اس کے اندر انسان کو عرفان حاصل ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت اور اپنی حقیقت، یہ سب چیزیں اس کے سامنے آیا ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد یہ اصل میں ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم کے اندر انسان کو اب دیکھنا ہوگا کہ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ آخرت کی طرف اس کا دھیان ہے، یا کن چیزوں کی طرف اس کا دھیان ہے. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، ان کی عمر ہوگی کوئی 75-78 سال کے قریب، ہمارے کراچی کے ہیں. تو وہ ایک دن بیٹھے، میں نے کہا انکل کیا حالات چل رہے ہیں، خیریت سے، کیسی زندگی چل رہی ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. میں نے کہا اور کیا آج کل کیا پلان ہے؟ کہتے ہیں وہ یار وہ میرا کراچی ڈیفینس میں ایک پلاٹ ہے، سوچ رہا ہوں میں اس کو جا کے جو ہے وہ بناؤں، اس کو جا کے میں بلڈ کروں. تو میں نے کہا انکل آپ کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور یہ گھر بنانے میں تقریباً 2-3 سال کا پروجیکٹ ہے یہ. تو آپ لندن میں رہتے ہیں گھر، تو یہ پروجیکٹ ذرا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ یعنی سارا دھیان، ساری توجہ، ساری صلاحیت سب کچھ ادھر ہی لگ جائے گی آپ کی. تو وہ کہنے لگے بھائی پھر میں کیا کروں، ساری زندگی تو بیوپار کیا، ساری زندگی تو کاروبار کیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا جی اب آپ اللہ اللہ کریں. اب آپ کیا کریں؟ اللہ اللہ کریں. آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں. مقصد کیا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ ایک صاحب، ایک اور بزرگ تھے، ان کو میں نے کہا بھائی آپ ہر وقت مسجد میں آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اور کوئی اور کام بھی کرتے نہیں کرتے. تو کہنے لگے کہ اور کیا کام کروں؟ میں نے کہا زندگی کا کوئی مقصد ہے آپ کی زندگی کا؟ تو کہتے ہیں کہ کیا مقصد بنا؟ میں نے کہا جو آپ زندگی بھر کرتے رہے ہیں، جو بھی آپ، تو وہ اس کو پھیلائیں، آپ اس پر آپ کام کرنا شروع کریں. تو لہذا یہ عرفانی دور ہوتا ہے. اس کے اندر اگر بڑھاپے میں آدمی کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے، دنیا داری کی طرف ہے اور دنیاوی چیزوں کی طرف ہے، تو پھر میں آپ سے گزارش کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ خراب ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بڑھاپا دیا ہے نا، تو بڑھاپا ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. ہم بڑھاپے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بڑھاپے کو جو ہے وہ مصیبت سمجھتے ہیں، بیماری سمجھتے ہیں. لیکن بڑھاپا مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ روزانہ اس کے داڑھی کے سفید بال، اس کے جسم کے اعضاء اس کو روزانہ کرنٹ مار رہے ہوتے ہیں، جھٹکا دے رہے ہوتے ہیں، الارم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تیرے جانے کا وقت آ گیا. اب تیرا جو سفر ہے وہ کس طرف ہے؟ وہ آخرت کی طرف ہے. تو لہذا اب یہ دور ہے، اس دور کے اندر بہت سارے لوگ شیطان بن جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے رحمانی زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ شیطانی زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں جو بڑھاپے کے اندر بگڑا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. تو لہذا یہ بات میں نے ضمن عرض کی ہے. اب اس کے بعد انسان کی دیکھیں، حضور نے فرمایا ہے کہ تمہیں موت ایسے آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری، اور تم جیسے مرو گے ویسے تمہارا حشر کے اندر جو ہے تمہاری بعثت ہوگی. اب ایک انسان ساری زندگی کیسے گزارتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے، اور شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اور کلمے والی زندگی گزارتا ہے. تو مرتے وقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب فرمائے. اور پھر وہ مرتے وقت جو ہے وہ من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. تو لہذا اب جب موت آتی ہے تو ہم دنیا کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو خدا کے منکر، جو ایتھیسٹ ہیں.
جو اللہ کو نہیں مانتے. لیکن دنیا میں آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو موت کا منکر ہو. موت ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ایتھیسٹ بھی نہیں کر سکتا. ہر شخص اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا سفر موت کے بعد شروع ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا. اصل سفر کیا ہے؟ وہ موت کے بعد ہے. اور پھر وہ سفر ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا. اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے. تو لہذا اب موت آ گئی. اور موت کے بعد کا جو عالم ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کریں. اب ایک انسان جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو کہاں پہ؟ عالم برزخ, جس کو ہم عالم قبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. قرآن کہتا ہے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. پہلے سور پھونکا جائے گا. اب سب یعنی جیسے ایک صحابی آئے گا, یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تم نے جو ہے وہ کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ بھائی تم نے آخرت کی تیاری کی ہے؟ تو من مات قامت قیامت, جیسی جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو اب آپ جب دنیا سے جب انسان رخصت ہوتا ہے تو اس وقت سے اس کے ساتھ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ نیکوکار ہے تو برزخ کے اندر اس کی جو ہے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قبرستان جاتے اور قبر پہ بیٹھ کر جو ہے دھاڑے مار مار کر روتے تھے. آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی تھی. صحابہ کہتے تھے عثمان کو کہ آپ ذو النورین خلفائے راشدین میں سے ہیں, آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو حضرت عثمان نے کیا فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک, اگر یہ خراب ہو گئی تو سب کچھ خراب. تو قبر سے ہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. جب دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے, جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو کیا کر کے مخاطب کرتی ہے کہ تیرا کھانا مبارک ہو, تو جو میرے اوپر زمین کے اوپر جو لوگ چلتے تھے ان میں تو سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا. آج تو میرا سلوک دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ قبر کو اس کی حد النگاہ تک, نظر جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکیوں کو, جنت کی ہواؤں اور فضاؤں کو چلا دیتے ہیں. اس لیے کیا کہا گیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہو, گناہگار ہو, تو پھر کیا قبر کہتی ہے کہ تو سب سے زیادہ ناپسند تھا, اب تو آیا ہے میرا سلوک دیکھے گا. اور اس طرح سے اس کو بھیج دیتی ہے. اور فرمایا اس طرح سے بالکل ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر. اور القبر حفرۃ من حفرۃ النار. تو لہذا اب یہ برزخی زندگی ہے. اور یہ کب تک ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا ہر شخص اپنی قبر سے کھڑا ہو جائے گا, ہر شخص. اور جس طرح دیکھیں انسان کو, جو ہم پیدا ہوتا ہے, انسان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ برہنہ پیدا ہوتا ہے اور بے لباس پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت, اس کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اس کو ہم کفن دیتے ہیں. مرد کو 2 چادریں, عورت کو 5 چادروں میں. کیوں؟ کہ اس کی عزت ہے, اس کا احترام ہے. لیکن مٹی میں قبر میں ملنے جانے کے بعد اس کفن کا کیا حال ہوتا ہے؟ اور جب انسان دوبارہ جب اٹھے گا تو اسی طرح سے ہوگا, برہنہ بالکل. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی. ہر شخص جو ہے اس کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی, اس کو فکر ہی نہیں ہوگی, اس کو یہ پڑی نہیں ہوگی کہ کون برہنہ ہے, کون کیا ہے کیا نہیں ہے. اس وقت کی کیفیات ہی الگ ہوں گی کہ سورج جو ہے سوا نیزے کے اوپر ہوگا, انسان جو ہے جیسے جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے بقدر پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. اور نفسی نفسی کا جو ہے وہ ہر آدمی کہہ رہا ہوگا کہ میں اس وقت میری چھٹی ہو جائے, میری بچت ہو جائے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وصاحبتہ واخیہ, کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ماں سے, دیکھیں ماں کتنی محبوب کائنات کے اندر, اس سے بھاگ رہا ہوگا, باپ سے. ہر آدمی جو ہے وہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا. تو لہذا اب جب عالم آخرت کے اندر پھر عالم حساب شروع ہوگا, اور عالم حساب میں والوزن یومئذ الحق ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کے اوزان بھاری ہوں گے وہ سب جو ہیں کیا, وہ کامیاب ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ فلا تظلم نفس شیئا, کہ اللہ کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ اس کو بھی لائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اللہ کہتا ہے ہم بہترین اکاؤنٹنٹ ہیں,
ہم حساب رکھنے میں ماہر ہیں، تو ایک ذرہ برابر بھی نیکی آپ کی ضائع نہیں جائے گی. اور پھر اس دن فیصلہ ہوگا کہ فلاں ابن فلاں قد ثقلت موازینہ وسعید سعادۃ لا یشقی بعدہ ابدا، کہ فلاں ابن فلاں اس کے اوزان بھاری ہو گئے. ان دنوں میں اس وقت کے اندر آپ کے اعمال میرے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 20 رکعتیں پڑھے جا رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی 2 رکعت 4 رکعت پڑھے بندہ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے. قرآن پڑھا جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ختم پہ ختم. اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا پڑھے لیکن آرام سے پڑھے. یعنی احسنکم عملا، اچھے اعمال کر کے آؤ. اکثرکم عملا نہیں آیا کہ زیادہ اعمال کر کے آؤ. تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو اس دوران جو زندگی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی. اب یہ پورا ایک موضوع ہے کہ بھئی اس کے اندر کیا حالات پیش آئیں گے، کیا کچھ ہوگا. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، جہنم کا فیصلہ تو دنیا جب ختم ہو جائے گی اس وقت ہوگا، اور یہاں پہ حضور نے ہر چیز بیان کر دی. دیکھیں یہ سارے معاملات امور غیوبات میں سے ہیں. کس میں سے ہیں؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، امور غیوبات میں سے ہیں. ہم جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کا پہلا رکن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. کس کے اوپر ایمان لائیں؟ یہ کتاب جس میں کوئی شخص نہیں، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے کہ جو نگاہوں سے نظر نہ آئے. غیب وہ ہے جو کیمرے کی اس سے. اب ایک انسان کو میں اور آپ دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد CCTV کیمرے لگا دیتے ہیں، 2 کیمرے لگا دیتے ہیں اندر، اور باہر اس کا ادھر جیسے ہی بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں ادھر، تو قبر میں بھی لگا دیتے ہیں کیمرے، اور میں اور آپ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. قبر میں تو ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، نہ فرشتے نظر آ رہے، نہ منکر نکیر نظر آ رہا ہے، نہ عذاب قبر نظر آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ امور غیوبات میں سے ہے. حضور نے فرمایا اگر قبر کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا، دکھا دیتا، تو تم لوگ جو ہے خوف اور ڈر کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا رکھا ہے؟ غیب کے اندر رکھا ہے. اسی لیے تو ہم مومن ہیں. مومن کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ایمان لاتا ہے. کس پر ایمان لاتا ہے؟ بھائی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. کہتے ہیں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بھائی بند کی میں نے آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، کیا تم کو بتاؤں مجھے کیا کیا نظر آیا. تم آنکھیں بند ہوں گی دنیاوی، تو آخرت کی غیب کی ساری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہر چیز نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو اصل معاملہ کیا ہے؟ آخرت. آخری بات دیکھیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو خوشبو بن کر فضاؤں میں بکھر جاؤں گا. آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام سب گئے نہیں گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کہا کہ اگر آج کے دن کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ من کان یعبد محمد فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے ان کا انتقال ہو چکا. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کا کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اللہ کو بقا ہے، اللہ کو دوام ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول. حضرت عمر فرماتے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ہم تو مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ مومن کی زندگی، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. دیکھیں موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اے یہودیو، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے ہم محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، اگر تم سچے ہو ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. دوسری جگہ اللہ کہتا ہے ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة. یہ تو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ہماری عمر 1000 سال ہو،
یہ تو موت سے زیادہ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. اور مومن جو ہے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ مومن کس کو ترجیح دیتا ہے؟ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، کیونکہ موت جو ہے وہ اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ سے ملنے کا ذریعہ تو موت کے بغیر تو اللہ سے ملا نہیں جائے گا. تو لہذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی. وہ پورا لمبا واقعہ ہے، میں وہ بیان نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی کیوں روتی؟ کل رات کو مولانا سہیل بابا صاحب اپنے والد کے ساری رات پاؤں دباتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، کیونکہ یہ بھی عالم دین ہیں اور انہوں نے بھی قرآن کو پڑھا. حضرت مولانا عبد الرحمان بابا صاحب نے بھی پڑھا، ہم سب بھی قرآن کے طالب علم ہیں. تو کیا انہوں نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ غدن احبا محمد و عزا، کہ کل تو میری ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے. اگر آج جو ہے مولانا عبد الرحمان بابا صاحب دنیا سے تشریف لے گئے تو چھوڑ کر گئے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے لواحقین کو اور ہزاروں لاکھوں جو ہے اپنے متعلقین کو، طلبہ کو. اور لیکن ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اس سے ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے، اور اپنے والدین سے، اور اپنے عزیز و قارب سے. تو لہذا موت تو ایک مسلمان کے لیے تحفہ ہے، تحفہ، کیوں؟ اس سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن جب زندگی ایسی گزاری ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا. تو لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبد الرحمان بابا صاحب، میں 15 سال کا تھا، عالمگیر مسجد کے اندر میں پہلا درجے میں پڑھتا تھا، اعتکاف کیا ہمارے شیخ احمدی صاحب کے ساتھ، رمضان کا مہینہ. اور مولانا عبد الرحمان بابا صاحب انتہائی ینگ ماشاءاللہ، اور آئے اور آ کر ختم نبوت پہ تقریر کی. میں آج تک اس تقریر کو نہیں بھول سکا، آج تک اس منظر کو نہیں بھول سکا. اور ایسے جذبات کے ساتھ ایسے ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھایا. آج بھی وہ عالمگیر مسجد موجود ہے حیدرآباد کے اندر، اور میرا وہ سب سے پہلا تعارف تھا. جب وہ بات کرتے تھے ختم نبوت کی تو لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ خون کو گرما دیتے تھے اور عقیدہ ختم نبوت کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے. ابھی حضرت مولانا سہیل بابا صاحب ان کی تصویر دکھا رہے تھے، جوانی کی تصویر، اور جس میں وہ سوٹ ٹائی پہنے ہوئے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بدلا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مشن کے لیے ان کو قبول فرمایا اور انہوں نے کیسے علماء کی صحبت کو اختیار کیا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کن عالمن، یا تو عالم بنو، ہمت ہے تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلمن، تو پھر کیا بنو؟ طالب علم بنو. اگر طالب علم نہیں بن سکتے تو کن سامعن، تو کیا کرو؟ سننے والے بنو. اگر سننے والے نہیں بن سکتے تو کان محبن، علماء سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن خامسن، اور پانچواں مت بننا کہ علماء کی نفرت اور ان کا بغض ساتھ لے کر چلو. حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کے والد محترم نے علماء سے محبت کی، علماء کے دامن کو پکڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا کام لیا. اور اس کے بعد اپنے ایک صاحبزادہ تیار کر کے گئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ مولانا سہیل بابا صاحب چھوٹے تھے جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، لال ٹوپی پہنتے تھے. کس طرح سے ان کے والد محترم نے بندوری ٹاؤن کے سامنے جو ہے فلیٹ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کی صورت کے اندر مولانا عبد الرحمان بابا صاحب زندہ ہے. یہ ہم مسلمان ہیں، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں موت سو محبوب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. حضرت موسیٰ گئے تو ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ، اللہ سے آپ بات کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو آپ اللہ سے کہیں کہ کتنا اچھا ہو کہ موت نہ ہو، آپ اللہ سے کہیں. تو گئے کہ اگر میری قوم سوال کرتے گئے موسیٰ، موت تو ہم سے ملنے کا ذریعہ ہے، مجھ سے ملنے کا ذریعہ ہے، اب تو روز